بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اور دلچسپ اور منفرد کائنڈ آف ایشو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اور سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج، آپ کو ہمارا پیغام پسند آئے تو اسے اپنی سوسائٹی کے، اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنے آج کے اس یونیک سے ٹاپک کی جانب پڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ہم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کے ورس نمبر 273 پر غور کرتے ہیں تو یہ وہ آیت ہے جو اصحاب صفحہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اصحاب صفحہ اپنی فیملیز کو ترک کر کے، اپنی فیملیز کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لائے اور وہیں پر رہنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نہ تو اصحاب صفحہ کے کوئی ہاؤسز تھے، نہ ان کی فیملیز تھی، نہ ان کے ٹرائبز تھے، نہ ان کی میرجز ہوئی تھی۔ نہیں، اپنے آپ کو صرف یہ دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ یہاں وہ صرف دین کی خدمت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑی چیز وہ یہ کہ ان کی ارننگ کے کوئی ریسورسز بھی نہیں تھے، ان کی آمدن کے، ان کی کمائی کے، روزگار کے کوئی ذرائع بھی نہیں تھے۔ یہ صرف دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے اپنے آپ کو۔ رات کے وقت قرآن کریم کی کلاسز چلا کرتی تھی اور دن کے وقت یہ جہاد اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف فوکس کیا کرتے تھے۔ اب آپ اس آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ آیت صرف ہمیں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بتانے کے لیے نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس آیت کو اگر ہم آج کے اس اپنے ماڈرن دور میں بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں، اس کو دیکھنا چاہیں تو یہ اس کا ایک آئینہ آج بھی ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ فور ایگزامپل ہمارے علماء کرام، ہمارے امام مساجد، ہمارے پریچرز جو ہیں، اس کے علاوہ جو ہمارے دین کے بہت دیگر خادمین ہیں جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں۔ صبح شام وہ قال رسول اللہ کی تعلیمات دے رہے ہیں، وہ قرآن کریم کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ ارننگ کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعے، ان کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، وہ صرف دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں تو ہماری جو عوام کا ہماری عوام اسے اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ تو بڑی لگژوریس لائف گزار رہے ہیں، یہ روزانہ محفلوں میں جاتے ہیں، یہ حلوے کھاتے ہیں، یہ بروسٹ کھاتے ہیں، یہ مٹن کھاتے ہیں، روزانہ تو یہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے دوسرا رخ جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ان کی بیوی بچوں کے حالات زندگی ہے نا، وہ ہمارے تک صحیح طریقے سے پہنچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں پچھلے جو ریسنٹ ایئر میں 1 سے 1.5 سال قبل ایک امام مسجد سے ملا، ان سے میں نے پوچھا کہ جناب آپ کی جو سیلری ہے وہ کتنی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سر میری سیلری تو صرف 5,000 روپیہ۔ تو میں جس وقت یہ سنا تو میں یہ سن کر حیران رہ کہ 5,000 روپے میں ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے تو وہ اسمائل کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بس مالک ہے نا، وہ گزر اوقات چلا رہا ہے، وہ نظام چلا رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو ہمارا طبقہ ہے، اس طبقے کے ساتھ ہم نے کس قسم کا سلوک کیا ہے۔ 5,000، 10,000، 12,000 روپیہ سیلری، اتنے تو ہمارے گھر کا چھوٹا بچہ کھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا، ان کے گھروں میں گوشت تک نہیں پک سکتا ان کی آمدن جتنی ہوتی ہے۔ آپ غور کرتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں آج جو ہم لوگ ہیں، ہم نے جو اپنا پیسہ ہے وہ کرکٹ میچز پر لٹایا ہے، ہم نے جو اپنا پیسہ ہے وہ شوبیز پر لٹایا ہے، ہم نے اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈانسنگ کی کمپٹیشنز پر لگا دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جس معاشرے میں دین کی خدمت کاروں کی، علماء کی تنخواہ 10-12 ہزار روپیہ ہوگی، اور اسی معاشرے میں کرکٹرز کی اور اداکاروں کی اور ڈانسرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ لاکھوں میں ہوں گی، تو پھر اس قوم میں کوئی دین کی خدمت کے لیے تو لوگ آگے نہیں آئیں گے نا۔ پھر اس معاشرے میں لوگ اپنے بچوں کو عالم دین تو نہیں بنائیں گے نا۔ پھر اس معاشرے میں آپ کو ڈانسرز دیکھیں گے، اداکار دیکھیں گے، منافق ہی دیکھیں گے، نہ کہ آپ کو کوئی دین کا اچھا پہلو نظر آئے گا۔ آپ غور کرتے جائیں ناظرین کرام، غور کرتے جائیں ہمارے معاشرے میں کس قدر آج ہم ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے۔ ہم نے اس طبقے کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔
مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، ہمیں اس طبقے کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یہ طبقہ ہمارے معاشرے کا سب سے خاص طبقہ ہے۔ جب اس طبقے کے حالات اچھے ہوں گے پھر دین کی خدمت بھی اچھے طریقے سے ہونے لگے گی۔ یہ طبقہ جب سے ڈاؤن فال کا شکار ہوا ہے یا جب سے یہ ان امپلائمنٹ کا شکار ہوا ہے، غربت کا شکار ہوا ہے، تو اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ ہماری سوسائٹی پر بہت گہرے پڑے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے نیگیٹو امپیکٹس تو یہ پڑے ہیں کہ جو ہمارے یہاں آج پیرنٹس کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو اسکالر بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، تو وہ کہاں سے کھائے گا؟ وہ 5-10 ہزار 12 ہزار روپے میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلائے گا؟ اس وجہ سے پھر وہ اپنے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے نہیں دے رہے ہوتے۔ ہاں، وہ اپنا بچہ وہی دین کے لیے وقف کریں گے جو دیگر ڈپارٹمنٹس میں دیگر شعبوں میں فیل ہو چکا ہوگا۔ اب اس بچے کو وہ دین کے لیے وقف کر دیں گے جو کسی بھی شعبے میں نہیں چل سکا۔ اب آپ دیکھیں پھر دین کی خدمت کس طرح ہوگی جب ہم نے اللہ کی راہ میں ہائی کوالٹی کی چیز دی ہی نہیں ہے، لو کوالٹی کی چیز دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ ہمیں وہ چاہیے کہ جو ہائی کوالٹی کے شوت ہماری پروڈیوس کر سکتی تھی رزلٹ، تو پھر اس قسم کے ہی نتائج ملیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب دین کی اس طرح سے خدمت نہیں ہو پا رہی، دین کی اس طرح سے خدمت نہیں ہو پا رہی۔ جب ہم اپنی ہائی کوالٹی کی چیز اللہ کی راہ میں دیں گے اور اس طبقے کا خاص خیال رکھیں گے، جب یہ طبقہ فائنینشلی طور پر تھوڑا سٹرونگ ہوگا پھر ہماری جو دین کی خدمت ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو پائے گی۔ تو اس طبقے کے اوپر خصوصی توجہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جو آیت نمبر 274 ہے سورہ بقرہ کی، اس میں ہم جس طرح ریسنٹلی ہم نے صدقات کے متعلق بات کی تھی، تو اس میں چیریٹی کو ہی آگے بڑھایا جا رہا ہے اور صدقات کے متعلق ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ اب لوگوں کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم صدقہ خفیہ دیں یا صدقہ اعلانیہ دیں، سب کے سامنے دیں؟ تو اس میں جو دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ جو صدقہ خفیہ دینا ہے، خفیہ ہم چیریٹی کرتے ہیں، تو یہ تو سب سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ پہنچے۔ ہاں، اعلانیہ صدقات آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں جدھر آپ کی نیت یہ ہو کہ معاشرے کے دیگر لوگوں کو بھی تعلیم ملے تو وہ بھی اس طرح کرنے لگ جائیں، وہ بھی خرچ کریں، وہ بھی اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں۔ صرف یہ ہماری نیت ہو کہ اس سے دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب ملے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس صورت میں آپ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ باقی بہتر تو یہی ہے کہ آپ خفیہ خرچ کریں، ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔